ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسلمين وكنا نخوض مع الخائفين وكنا نكذب بيوم حتى أتانا اليقين قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يكذب به ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام وكما قال عليه الصلاة والسلام رسولنا المحترم معز الصالحين اسباب كلامنا في الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم رسالة البارك اسی کے روشنی میں جب باتیں سمجھنے لگا اللہ نے ارشاد سے دعا ہے کہ صحیح بات کرنے کی اور اس کو پسند کر اس کا عمل کرنے کی کلام مجید کی یہ آیا آیت 19 سورہ مدثر کی اس کے اندر اللہ کا ارشاد ہے میدان جنت اور جہنم میں جو لوگ داخل کیے جائیں گے اور جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پر جا کے اپنے عزیزہ اور غالب دوست احباب کو تلاش کریں چونکہ آدمی خوشی کے موقع پر اپنے لوگوں کو یاد کرتا ہے وہاں بھی دیکھے گا خوشی کا موقع ہے میں فلاں دوست نہیں آئے میں فلاں اس کو ہم پہلے سے جانتے وہ نظر نہیں آئے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اس بات کا اختیار دیں گے کہ وہ جہنمیوں سے سوال ہیں جہنمیوں کو اتنی فرصت نہیں ہوگی اتنا موقع نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچ سکیں کیونکہ وہ خود اتنی مصیبت اور پریشانی میں ہوں گے کہ ان کو دوسرا کوئی آدمی ہے اگر اس کا اندازہ کرنا ہے تو ہم دنیا میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ مصیبت کے موقع پر آدمی کو اپنی مصیبت میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے آپ کو ان کے اس وقت صرف روزگار اور بھاؤ کے علاوہ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میری تو امید ہے کہ دوست
ہم کو اپنی فکر، لیکن جنتیوں کو دوسروں کے ایمان حالات کا علم نہیں ہو تو معلومات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے اختیار میں ہے کہ جہنمی میں جس کو تم تلاش کرنا چاہ رہے ہو تو تلاش کرو اور ان سے پوچھو کہ یہاں کیوں پہنچے۔ فی جناتی تساءلوا عن المجرمین، جنتی سوال کریں گے مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، یہاں کیوں پہنچ گیا؟ دنیا میں تو ہمارے ساتھ تھے اور ہر جگہ حاکم کے بازار کو بھی آتے ہیں اور شہروں میں بھی آتے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں، لیکن جنت کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ یہاں کیوں الگ ہو گیا؟ ایک طرف ہو گیا ایک طرف ہو گیا، کیا ظلم ہے تمہارا؟ کیوں پہنچ گئے؟ تو جہنمی جو چیزیں بتائیں گے اس کا ذکر قرآن میں سب سے پہلی بات جہنمی یہ بتائیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ آج سب سے بڑی مصیبت نماز پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی کو کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو نماز کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَقْفُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ نماز کی پابندی کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے کہ نماز پڑھو اور اس کے ذریعے سے رزق حاصل کرو یا رزق کماؤ نماز کے ذریعے سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نحن نرزقک، ہم رزق دیں گے آپ کو نماز کے ذریعے سے کچھ ہم کو دینا نہیں ہے، بلکہ نماز کو پڑھو ہم دیں گے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو نماز کی طرف متوجہ ہو، اور آج ہمارے سب سے بڑی مصیبت نماز ہے۔ تو صرف ایسا کوئی پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں جس سے نماز کی چھٹی مل جائے۔ حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا بازار بند رہیں گے تو سب پریشان ہونے کے لیے زندگی کیسے گزرے، بازار بند رہے۔ اگر حکم آیا حکومت کی طرف سے مسجدیں بند رہیں گے تو ہم پہلے سے انتظار کریں، دعا کریں کہ جلدی کا بند ہو۔ کسی کو اتنا 8 مہینے کا عرصہ گزرا اور کئی مہینے مساجد بند رہے، شاید کسی کو غم ہوا ہوگا مسجدوں کے بند ہونے کا، لیکن بازار میں جانے کے لیے میرے کو بہت پریشانی ہوئی۔ اسی لیے کسی کو بھی آپ پوچھیے اگر وہ ملنے گئے اور نماز کو جا رہا تو مہمان کو ہوتا تشریف رکھ کے اپنی طرح نماز پڑھ گیا ایسا جاتا ہوں وہاں مسجد میں میرا دل نہیں لگتا، جماعت ٹھہرے کے بعد جاتا ہوں، سلام کہتے ہیں، پہلا بار مجھے کھاتا ہوں، بہت اچھا ہے اعلان، چلتے چلتے اللہ کر لے آگے، چلتے چلتے سلام کر لے ہوگا، گھر سے اللہ کر لیتے تھے، گھر پہ جا کے سلام کر لیتے، صبح کے ساتھ کہتے ادھر سے ادھر سے کئی مرتبہ ایسا دیتا امام صاحب روڈوں میں جاتے ہیں، وہاں سے وضو آنے سے اللہ کر لیتے تو لے جاتے ہیں، بھاگے تھے پڑھتے رہتے ہیں، مسجد میں دل نہیں لگتا، نماز کا جانا مسجد جاتا ہوں، اب آپ کیسا گیا کیسا آیا اٹھے ہوں اور مہمان سے بولے کہ بازار جا آپ تشریف رکھیے، مہمان کو شام تشریف کر کے واپس بازار سے نہیں دے تو سو جاؤ، میں 12 بجے کبھی بھی واپس آؤں، کوئی جلدی نہیں ہے بازار سے آئے۔ اللہ فرمانے کی مصیبت کے موقع پہ مسجدوں کو آباد کرے اور ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ بازار بند ہونے کی کوئی فکر نہیں، پریشانی مسجدوں میں بند کرنے کی بڑی پریشانی کے بند ہو گئی تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جہنمی سب سے پہلے جو اپنا جرم بتائیں گے وہ ہوگا کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، اور نماز اس وقت تک نہیں پڑھے جب تک کہ ہماری نماز نہیں پڑھے لوگ
پہلا جرم جہنمی یہ بیان کریں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، اور دوسرا جرم یہ بتائیں گے ولم نطعم المسکین، کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، خود ہی کھا لیتے ہیں مگر کبھی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکینوں کو، غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا یہ اتنا بڑا حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ جہنم میں جانے کا سبب یہ بن رہا ہے کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ دوسرا جرم کہ وَلَمْ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسرا جرم یہ تھا کہ ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی مذاق اڑاتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے، دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے، علماء کا مذاق اڑاتے تھے، دین کی خدمت کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہ ہمارا کام تھا۔ کسی امام کو اگر اچھی گاڑی میں آتے دیکھے تو ہم دل میں حسد کرتے تھے، امام صاحب کی گاڑی کیسے رہنا والے پوچھے، امام صاحب نے پہلے تو گاڑی لینا، سائیکل لینا ان کے پاس، اور سائیکل میں ایسے رہنا کہ اس کا مڑگڑ ٹوٹا رہنا، اس کا ہینڈل تھوڑا سا بندہ رہنا، اور بریک فیل رہنا، وہ باہر سے ادھر اترے مسجد کی طرف تو آگے دھس رہے تھے، آپ کو مسجد کو آپ بریک لگانا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اصل امام متقی پرہیزگار ہونے کی علامت ہے، اور اچھے ہوں تو مذاق اڑاتے، دین دعوت کا مذاق، دین کا مذاق، احکام اسلام کا مذاق، نبی کی سنتوں کا مذاق، داڑھی چھوڑنے والوں کا مذاق، گاڑی چھوڑے تو ماں باپ کو ہوئے آج کل بچوں کو کیسا کہ تم کیا قرضہ بہت ہو گیا گاڑی کیوں چھوڑے، قرضہ بہت گاڑی چھوڑ دے تم نے۔ ایک بچے کو بولے کہ شادی کے ساتھ اپنی گاڑی چھوڑ دے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے کہ گاڑی والوں کی بھی شادی ہوئی تو غلط گاڑی والوں کی نہیں ہوئی، ادھر ہے کہ بھی مرد ہے کہ ادھر میں ہے، کشتی میں ہے، کس اندر ہے، گاڑی ہے پکا ہے، گاڑی والوں ایک بچے کو اس کے ماں باپ ہو کے گاڑی کو چھوڑ جاتے ہیں، بیٹی کو نہیں گا تو بچہ بولا جس کی سنت سمجھ کر میں گاڑی چھوڑا ہوں تو اس نبی کو 11 دنیا مل سکتے تو مجھے نہیں مل سکتی ہے۔ دین کا کام کرنے والے اور دین کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کے ساتھ جو مذاق اڑاتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ یہ تیسرا جرم اہل جہنم سنائیں گے کہ ہم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بھی مذاق اڑاتے تھے دین کا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھا جرم یہ بتائیں گے کہ ہم انصاف کے دن کو یعنی حشر کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ ہم یہ بولتے تھے مرنے کس کو، جنازہ لے کے جا رہے ہیں اور بولے مرنا کس کو ہے، ان بھی یہ بولنے والا تھا مرنا کس کو ہے، اور جلاتے چلے جانا ہے تو نہیں مارا بولے مرنا نہیں ہے۔ قیامت کون دیکھ جائے گا قیامت، تو مذاق کہہ دیتے ہیں کہ اس دن کو جھٹلا دیتے ہیں، قیامت کا دن آنے والا ہی نہیں، ہم بھی جھٹلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اقرار کریں گے حتیٰ اتانا الیقین، آخر وہ گھڑی آتی ہے ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے اور اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا جنت کا۔ اللہ فرمائے وما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اب تم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہو کہ اب کسی سفارش کرنے والے کی سفارش تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی، پڑے رہو جہنم، اب کوئی بھی تمہاری سفارش نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے جرم ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں کو وہاں پر جا کر کے کرنے سے پہلے ہی ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس سے بچیں، اپنے آپ کو نماز کا اہتمام کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ اصول ہے کہ اللہ کے شاہ ایک کے کھانے میں 2 کے لیے کافی رہتے ہیں، 2 کا کھانا ہے 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کھا کے تو بیٹھ گئے، اور اکیلے تو دسترخوان کا بھی بس نہیں ہوگا، اکیلے کھانے کی برکت نہیں، جماعت کے ساتھ کھانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھا کہ پوری زندگی میں کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، کسی کو تو کہ اپنے دسترخوان میں شامل کرتے تھے۔ آج کوئی آیا کھانے کا وقت ایک ایسا وقت بنا ہے کھانے کا وقت،
کون آیا؟ لیکن مصروف کے بعد لوگ نہیں ہے. پھر اللہ صاحب کون آیا ہوتے سے ہاں آیا ہوا. تیسری بار اللہ ٹھنڈا ہوا خون ایمان پر سے خون کے ساتھ ٹھنڈا ہوا. الٹا خون کو گرم ہونا کہ ٹھنڈا ہونا کیسا سسٹم. تو ہم اپنے دسترخوان میں کسی کو شامل نہیں کرنا چاہتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے کھانا نہیں کسی کو شامل. ایک بار ایک مجوسی کافر کو بوڑھا ہے 70 سال کا کوئی نہیں ملا تو اس کو بلائے آپ مسلمان کو بیٹھ کے کھانا. وہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگا. حضرت ابراہیم نے کہا لقمہ مت کھانا جب تک کہ بسم اللہ مت کرو. بسم اللہ کہنا تو لقمہ کھانا. ہم بولے کہ اللہ کو نہیں مانتا بسم اللہ کھانا کرو یہ تمہارا کھانا بولو کیسے ہے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے میرے خلیل سے کہو کہ اس نے 70 سال مجھے بلایا میں نے اس کو نہیں بلایا کھانا کھلاتے رہا. تم ایک مرتبہ دسترخوان پہ بلایا تو اس کو کیوں اخراج کر رہے ہو؟ اس کو واپس بلاؤ اور کھانا کھلاؤ. پھر واپس بلا کے اس کو کھانا کھلایا اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کھانا کھلانے کا. اس نے کہا کہ نافرمانی کرنے پر 70 سال کھلانے والا ہوگا کیا آپ کے فرمانبردار بندوں کو نہیں کھلائے گا؟ کلمہ اس کو پڑھ کے مسلمان. تو مہمانی کسی غریب کو کسی بھوکے کو مسکین کو کھانا کھلانا یہ اتنا بڑا ثواب ہے اس پر کہ اللہ جہنم سے بچا دیتے ہیں کھانا کھلانا. حاتم طائی جو ہے یہ بہت بڑا صحیح ہے اس دنیا کے اندر. حاتم طائی اس سے مشہور ہے کہ صحابت کے مسلمان نہیں تھا وہ مجوسی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے وہ دنیا میں تھا مجوسی تھا مسلمان نہیں تھا. لیکن ان کا بیٹا عدی بن حاتم بعد صحابی ہوئے. لیکن صحابت اس قدر تھی کسی نے حاتم طائی کو خواب میں دیکھا چونکہ مجوسی تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا نبی کو نہیں مانتا تھا. وہ جہنم میں ایسی جگہ پر ہے کہ اس کو آگ نہیں چھیری. آگ دور تو ہے اس میں قریب نہیں آئی قریب آ رہی اور دور ہو رہی. کسی نے پوچھا کہ آپ کو جہنم میں اور آگ نہیں جلا دی. کہا کہ اللہ نے میری ثقافت کی وجہ سے مجھے آگ سے بچایا ہے مگر جہنم میں آگ نہیں چھیری اس کو. اتنا بڑا سخی تھا حاتم طائی. اور اس کا بیٹا صحابی حضرت عدی بن حاتم اور ان کا پوتا بھی مسلمان. ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے حاتم طائی کے پوتے کی ملاقات ہوئی تو حاتم طائی کے پوتے نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا دادا اتنا سخی تھا اور لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے اس کے پاس ایسے انتظامات تھے کہ اس نے کئی دروازے بنائے رکھے تھے. ہر ضرورت مند اپنی ضرورت کو ہر دروازے آگے پوری کرتا تھا. کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو فلاں دروازے سے پوری ہوتی, کوئی دوسری چیز کی ضرورت ہے فلاں دروازے سے پوری ہوتی. تو میرے دادا کے کئی دروازے تھے جہاں پر لوگ آگے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرے دادا کے کئی دروازے تھے جہاں سے ضرورت پوری ہوتی تھی اور میرے نانا کا ایک ہی دروازہ تھا جہاں دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری. ایک دروازے میں جانے کے بعد دوسری ضرورت کو دوسرے دروازے میں جانے کی ضرورت نہیں پوری ہو جاتی. تو سخاوت لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم میں جانے کو فیصلہ کیا. خود کہہ رہے ہیں جہنمی وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کھانا نہیں کیا. تو یہ جہنم میں جو چیزیں پہنچانے والی ہیں اس کے بہت سارے گناہ تو اپنی جگہ ہیں لیکن ایمان ہونے کے باوجود پھر جہنم میں چلے گئے تو یہ چیزیں ہیں نماز کا اہتمام نہیں کرتے. اللہ نے قرآن کی دوسری آیتوں کے اندر پارے 30 میں اللہ نے فرمایا یتیموں کو ٹھکرانے والے یتیموں کو دھکے دینے والے ہلاکت ہے ان کے لیے. ولا يحض على طعام المسكين مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. فویل للمصلین ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے نماز میں غفلت برتتے ہیں. وہی جو ہے یہ جہنم کا
وہی. اور ہم لوگوں کو معلوم نہیں بھائی کس کو کہتے ہیں. بے خبر، بدنصیبی اور ہلاکت کا نام ہے عربی میں وہی. اور وہی رقم یعنی آپ کے اوپر ہلاکت ہو. ایک انگلش کا ورڈ ہے وہی ویلکم، اور ایک عربی میں ہے. اگر ویلکم کو آپ لکھیں گے تو عربی میں ہو جائے گا وہی رقم. وہی رقم کو مانے گا آپ کو کہ ہلاکت ہو جائے، آپ جہنمی ہیں. اور ویلکم انگلش میں ہوگا اور اس کو ویلکم خوش ہو، وہی ویلکم نہیں. عربی میں کچھ معنی ہو رہے ہیں، انگلش میں کچھ معنی ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے یہ بنا تھا آج تک نہیں معلوم. پہلے گاؤں میں دیں گے تو جو ہے اوپر گھر کے دروازے کے اوپر ویلکم لکھا ہوا رہتا تھا، آئیے خوش آمدید ویلکم. اب وہ پیروں میں آ گیا، پیدان میں پوچھنے کس میں آ گیا ویلکم، یا جو آئے گا اس کے لیے ہلاکت. ہم لوگوں کو معلوم نہیں خوش ہونے کو ویلکم بنا ہے. کہ انگلش کے جتنے الفاظ ہیں، جتنے جملے ہیں، یہ نامکمل ہیں. ہر چیز مکمل ہوتی ہے عربی کے الفاظ میں. انگلش کے آئی لو یو بولے تو بہت خوش ہو جائے، لیکن اس کا ترجمہ تو اردو میں آئی لو یو، میں پیار کروں، میں پیار کروں. انگلش میں جو ورڈ ہے اس کو اگر عربی میں ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کے معنی بگڑ جائے. اس لیے پہلے لوگ جو مہمان آتے تو ہمارے گھر کو سرگے ہوتے ہیں. اب خوش ہو مہمان سرگے ہوئے سرگے ہوئے. سرگے انگلش میں فارسی میں تو کم بولتے ہیں. اے لوگ ہوتے ہمارے گھر کو بول کے اس سے اٹھا شاید نے بول دیا. آج بھی فخر سے ہوتے ہمارے گھر کو سرگے ہوئے. اور ہم بھی بولتے ہیں ہم ان کے سرگے ہیں، ہم ان کے ہوتے ہیں، ہمارے ہوتے ہیں، اور چل رہے ہیں. عربی میں دیکھو اس کو تو اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہی للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں غفلت برتتے ہیں، ہلاکت ہے. تو اللہ علیہ السلام نے وہ صفات بیان کروا دی جو آدمیوں کو جہنم میں پہنچاتی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ مشرکین جہنم میں جائیں گے، یہودی ان کا ذکر نہیں ہے. یہ اہل ایمان کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں باوجود اس کے نماز سے غفلت ہے. ایک صاحب کو نماز پڑھنے کے لیے بولے تو بول رہے کہ کیا گناہ کرے، گناہ کرے سوائے نماز ہو جانا. لیکن بہت شریف میں اتنی نماز نہیں پڑھتے. تو نماز نہیں پڑھنا یہ ثابت آتا ہے ایمان رکھنے کے باوجود نماز کا اہتمام نہیں کرنا. مسلمان کا کام نہیں ہے کہ گھر کے بازو میں پڑوس بھوکا سو رہا ہے اور پیٹ بھر کے کھانا کھائے. واللہ لا یمکن. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ صرف مومن نہیں ہے جس کا پڑوس میں بھوکا سو اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا. تو غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے. ان کو دھکے مت دو یتیموں کو. یتیم جس کا باپ جاتا ہے اس کا والی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ ہو جاتا ہے. اللہ اس کی جو ہے رہبری فرماتے ہیں، اس کی کفالت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یتیم کی. تو اللہ کے شان نے قرآن کریم کے اندر ان چند باتیں بیان فرمائی کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی ان سے سوال کریں گے کہ تم یہاں کیوں پہنچ گئے بھائی، تم تو ہر جگہ ساتھ رہتے تھے. ایک صاحب مولانا صاحب نے پوچھے کہ جنت میں ہر چیز ملی، تو جواب ہر چیز ملی. میری بیوی کہتی تمہارے ساتھ ہے. ہم بولے میں نے زیادہ ساتھ. ہاں جنت میں بیوی ملتی، میں نے زیادہ، یہاں بھی بیٹی وہاں بھی بیٹی. ہاں کوئی دوسرا راستہ ہو سکتا، ہر چیز ملی. تو جنتیوں کو ہر چیز ملے گی اور وہ چاہیں گے کہ میرے لیے وہ سارے رشتے جمع ہو جائیں جو دنیا میں میرے ساتھ تھے. تو ہم کو چاہیے کہ جہاں ہم جنت میں جانے والے اعمال کرتے ہیں وہاں اپنے دوستوں کے لیے بھی ایک کوشش کریں کہ بھائی میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ چلنا پڑے. ماسک لگا کے ہم لوگ جو ہے لوگوں کو یہ بولے کہ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے ماسک ضروری. کوئی اس کے ایک دوست نے کہا جو ماسک ہمیشہ لگا رہا تھا، اس نے کہا کہ تجھے اپنی دنیا کی فکر ہے، دنیا میں جینے کی فکر ہے، صحت کی فکر ہے، کبھی آخرت کی بھی فکر کر. یہ ماسک اپنی جگہ ہے، یہ ٹوپی اپنے سر پر پہنے اور نصیب.
مسجد وہاں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت میں جانے کا۔ تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ جنت کے ساتھ رہنے کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم بھی جنت میں ساتھ رہیں۔ کھانا کھلانے کے بارے میں حدیث کے اندر بہت سارے احکامات آئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، غزوہ خندق کا موقع ہے۔ آج بھی مدینہ پاک کوئی زیارت ہو جاتا ہے تو وہاں پر بتایا جاتا ہے خندق کھودی ہوئی ہے، جس کو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو کھودا ہے، اور خندق آدمی سے کچھ نشانات ہیں۔ تو وہ غزوہ خندق کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کو خود کھودے۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ کئی صحابہ کے پیٹ میں اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے اور اپنا کرتا اٹھانے بتایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر تھے، دو پتھر۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا جاتا تھا۔ اس وقت ایک خاص قسم کا ایک پتھر تھا جس کو پیٹ پر باندھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے بھوک کا احساس بھی کم ہوتا تھا اور کمر بھی سیدھے رہتی تھی۔ تو پیٹ پہ دو پتھر۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہیں، تو انہوں نے کان میں جا کر کے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کے لیے گھر میں کھانے کا انتظام کرنے جا رہا ہوں۔ دوڑ کے گئے اور بیوی سے جا کر کے کہا کہ اللہ کے نبی کو کھانے کے لیے بلانا چاہتا ہوں، گھر میں کیا ہے؟ کہا کہ تھوڑے سے جو ہے، تھوڑی سی گیہوں ہے، اس کو پیس کر کے آٹا بنا کے روٹیاں بناتی ہوں، اور ایک بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کر کے میں سالن بناتی ہوں۔ اللہ کے نبی سے کہو کہ جا کے اپنے دو تین ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ گئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ دو چار ساتھیوں کو لے کر کے چلیے، میرے گھر میں کھانے کا انتظام ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تمام غزوہ خندق میں شریک صحابہ کو کہ تمام ساتھیوں کو جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ یہ کیا ہم لوگوں کا تو معلوم ہے کہ کوئی دعوت بولا تو حلو نہیں کرتے، ذرا بھی کیا کہتے کہا جاتا ہے بہت اچھے کیوں دعوت میں جانا پڑے ہمارے دعوت میں جا کر کے ایک تو دعوت دیے پورا اٹھائے جاتے ہیں، چلو شروع۔ جو بغیر کسی کی دعوت کے کسی جگہ پہ جا کر کے کھاتا ہے تو روایات کے اندر ہے کہ بغیر دعوت کے کسی کی دعوت میں شرکت کرنا، شور کر کے داخل ہونا، ڈاکو بن کر کے نکلنا، بغیر دوسرا شادی والوں میں کھانا کم پڑ رہا ہے، کیوں پڑ رہا؟ اس کو دعوت دے دی وہ اس کے ڈر، اور اس کی دعوت ہے وہ بیچارے دیر سے آ رہے ہیں۔ تو اب صحابی پریشان میں تین چار کو بولا اور اللہ کے لیے پوروں کو دعوت کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے کہو کہ جس جگہ پر سالن بن رہا ہے اس کا ڈھکن نہیں کھولنا جب تک میں نہ ہوں، اور جس آٹے میں بھونا جا رہا ہے جس لگن کے اندر اس کو مت کھولنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اور سب کو کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ وہ دوڑ کے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم لوگ پھنس گئے، چار کی دعوت دینے گیا تھا، 800 کو لے کے آ رہے ہیں، 800 آ رہے ہیں۔ بعض روایات کے اندر 300 صحابہ تھے، بعض روایات کے اندر 800 صحابہ تھے، بعض روایات کے اندر 1500 صحابہ تھے، سب کو لے کے پہنچ کے جا کے تو بیوی کا ایمان دیکھو اور ہماری بیویوں کا ایمان دیکھو۔ ہماری بیوی ہوتی تم کے بارے میں تم نکلو، ہمارے ابا باپ کو ملا دیکھو، تم بھی جاؤ، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤ، پتھرے ڈھونڈے جا کے بیٹھ کے تم بھی جاؤ گے۔ لیکن وہ صحابی کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا میں 3-4 کا کھانا ہے۔ تو سب کو دعوت کس نے دی؟ کہا اللہ کے نبی نے دی۔ تو اس صحابیہ نے کہا دعوت اللہ کے نبی نے دیے ہیں وہ ذمہ دار ہے، اس کا ذمہ نہیں، ہم کو پریشانی کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی دعوت دیے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہے۔ جب سب تشریف لائے آپ نے اپنا دعا کے بعد بہن نکال کے اس آٹے میں اور اس سالن میں لگا دیا، اس کے بعد کہا روٹیاں نکالو اور سالن نکالو۔ تاریخ کے اندر سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے پورے صحابہ پیٹ بھر کے کھائے اور بعد میں کھانا اور سالن اسی طرح بچا، اسی طرح
کیوں؟ اللہ کے ارشاد کو مہمانوں کو کھلانے سے، بھوکوں کو کھلانے سے روزی میں برکت عطا ہوتی ہے۔ ایک آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس کے پاس رزق کی تنگی تھی، کھانے نہیں ملتا، کتنی کوشش کرو کھانا نہیں ملتا۔ میرا 2-3-4 دن میں کارپوریشن کے نام بولے سکتا تھوڑا کھانا ملتا تھا، 8 دن سے نہیں ملا تھا، کھانا 2 گھڑے پانی ملا، 5 گھڑے پانی ملا۔ ایک نلوں میں کوئی سی پریشانی ہے، ایک اب تو الحمدللہ پڑھ رہے لیکن ہوگا کہ کئی دنوں میں نہیں ہوتا، اتنے بڑے بڑے پانی کی جگہ لینا دیتے تھے، ایک جگہ چلتے چلتے آگے بڑھا، لوگوں کو جب ہمارے سے کوئی ٹھہرے نہیں تم آگے اتنا نہیں گزر رہے، اور بولا کہ پانی کے چکر میں میری شادی ہو 8 دن بعد تک بڑی مانی ہو، جلدی ہٹو جلدی کھڑا ہو پانی دے، پانی بھی دینا ہے، ایسے ہی کرو۔ تو یہ حال ایسا تھا کہ کبھی کبھی کھانا ملتا تھا بچارے۔ اس نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ اللہ سے پوچھو کہ میرا رزق کیوں نہیں ملتا، اتنا نہیں ملتا، تھوڑا تھوڑا نہیں ملتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا اس کی عمر بہت زیادہ ہے اور رزق تھوڑا ہے، اس لیے ہم اس کو ڈیوائڈ کر کے عمر میں تقسیم کر کے تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں۔ آج اس پورا دن کھا کے بیٹھے گا تو بھوکا پڑے گا، اس کا رزق ختم ہو جائے گا۔ آج میں اس کو سنایا تو اس نے کہا نہیں میں پورا ایک ساتھ بولنا لگا، بہت ہو گیا ہے، تھوڑا بنا لگا پورا کھا پا نہیں معلوم نہیں۔ تو اللہ سے درخواست کی حضرت موسیٰ نے کہا وہ اس پورا بندہ پورا دے دیجیے اس کو۔ دوسرے دن فرشتہ ایک بہت بڑا خوان لے کر کے اس کے پاس آیا، پھر وہی تیری زندگی کا پورا کھانا ہے، ہر عمر میں۔ لیکن اب وہ گھر میں لایا، اب کھانے کے بعد بچا ہوتا تو کھا نہیں سکتے، اب فریج بھی نہیں اسٹارٹ کر کے رکھی ہے، بولے اب کیا کرنا؟ فریج آنے آج کل کے بڑے لیے مردے کو آپ کو خبر کر نہیں رہے، پورے 2 مردے سو دن کے بڑے کو خبر یہ فریج آنے اس زمانے میں نہیں تھے۔ تو ان سوچا کہ میں کھا بھی نہیں سکتا، واپس کرے تو پھر زندگی میں 2 منٹ کھانا ہے، کروں تو کیا کروں؟ کہا کہ پورے اپنے علاقے کے اندر جتنے غریب لوگ ہیں سب کو بلا کے بولا کہ پورا کھانا کھا کے ختم کر دو، جتنے غریب ہیں، جتنے بھوکے ہیں، جتنے یتیم ہیں، جتنے مسکین ہیں، پورا کھانا آج مسلمان کے ختم کر دو، شام کے لیے باقی نہ رکھنا۔ سب غریب خوش ہو گئے کہ بھائی ہم بھی 2 دن سے بھوکے تھے، ابھی سب آگے اس کے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑے اور 1000 لوگوں نے اس وقت اس کے پاس کھانا کھایا۔ شام میں پھر آیا فرشتہ، پھر دسترخوان پر کے کھانا، پھر 1000 لوگ کھانا کھائے، پھر صبح آیا، پھر 1000 لوگ کھانا کھائے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے دن کے بعد سوچے انہیں کھا کو مریا کے زندہ دیکھی نہیں لائی، آگے دیکھے تو روزانہ کئی ہزار لوگ اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا چل رہا اس کے پاس، بھوکا تو کیا ہوتا لوگوں کو کھلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے وہ ہیبور پہ گیا اور اللہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کا رزق ایک ساتھ دیا تھا اور یہ کہا تھا اس کے بعد نہیں ہے، لیکن اب اس کے دسترخوان پہ تو ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت خوشحال بندہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ بزنس شروع کر دیا، تجارت شروع کر دی، ہمارے بھوکے بندوں کو کھلانا شروع کر دیا، ہم نے اس کے ساتھ بزنس کی شیئر شروع کر دی کہ اب ہم اس کے ساتھ شامل ہو گئے، بس اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں کو کھلانا کھلا رہے، اس کو بھی کھانا کھلا۔ تو غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اس میں بھی ثواب ہے، جہنم سے چھٹکارا ہے غریبوں کو کھانا کھلانے میں۔ اور نماز کا اہتمام، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں کہ نماز کے اہتمام سے آدمی اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کے بھی حقوق ادا کرے اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرے۔ یہ تو جہنمی لوگوں کی صفات تھی، اور جنتی لوگوں کی صفات بھی بیان کی گئی حدیث پاک کے اندر کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو آدمی کو جنت میں پہنچائیں۔ ایک تو ہے مسکراتا چہرہ، کسی سے بھی ملو مسکراتے ملو، اندر کتنا تو مسکرا دیں لیکن چہرے سے تو مسکرا کے ملو۔ ایک مسکراہٹ میں دن بھر کا غم دور ہو جاتا ہے، دن بھر کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ آدمی دن بھر کا تھکا ہوا گھر میں جاتا ہے، بیوی مسکرا کے استقبال کرتی ہے، دن بھر کی تھکاوٹ نکل جاتی ہے۔ دوست تھکا ہوا ہے، اس کو مسکرا کے دے دو، اندر کتنا تو غصہ نہیں دے لیکن مسکراتا ہوا چہرہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی ہونے کی علامتوں میں سے ہے کہ آدمی کسی سے بھی ملے
ایک صفت ہے مسکراتا ہوا چہرہ، اور دوسری صفت ہے جنتیوں کی نرم زبان۔ زبان میں ہڈی نہیں ہے، اللہ کو زبان کی سختی پسند نہیں، اس لیے ہڈی نہیں رہتی، نرم رہتی ہے، تو زبان نرم ہے نا، کوئی جملہ کہنا ہے تو اتنا سخت نہیں ہونا کہ سامنے والے کا دل ٹوٹ کے ٹکڑے ہو جائے، ایسی میٹھی زبان ہونا۔ پہلے گھروں کے اندر نیم کے جھاڑا دیتے تھے، کیوں؟ کہ گھر کے اندر آکسیجن اچھا ہوتا ہے، اس سے صحت ہوتی ہے، اس سے وہ فلاں ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، اس سے بہت سارے فائدے ہیں نیم کے جھاڑ سے۔ تو کڑوے جھاڑ گھر کے اندر رہتے تھے، اب کس کے بھی گھر کے اندر نہیں، پورے نیم کے جھاڑا نکال دیے تو وہ کڑواہٹ آدمی کی زبان کے اندر منتقل ہو گئے، جسم کے اندر ہے۔ بات کریں گے تو ایسی کڑوی کریں گے کہ بس کرے گا کہ اس کے سامنے ایسی کڑوی زبان، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، دل ایسا رحم والا ہو کہ انسان جانوروں میں رحم آتا ہے، انسان کا دل بنانا۔ اور آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ایک شخص، ایک عورت، ایک لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جب محبت ہوگی، کہ محبت ایسی چیز ہے، کہ عشق ایسی چیز ہے کہ اگر ناجائز عشق کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو بولتے باز دیوانی، جو عشق میں گرفتار ہے جا کے دیکھو ان کی حالت کیا ہے، کیا بولتے ہیں کہ حدیث میں پیار آیا تو پری کیا کرنا ہے، یہ عشق ایسا ہے۔ تو ابھی آیا اخبار میں کہ ایک عورت لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، ماں باپ راضی نہیں تھے کہ آپس میں شادی کرنے کے لیے، تو ان کو درمیان میں سے ہٹانے کے لیے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ماں اور باپ دونوں کو ختم کر دیا، دونوں کو ختم کر دیا۔ کہاں گئے ہمارے دلوں کے اندر، دل کی جگہ ایسا معلوم ہوگا پتھر رکھا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نرم دل اس کا ہے جس کو ہر ایک کے اوپر رحم آتا ہو، کتے کو بھی مارے تب بھی اس کے دل میں آنا نہیں کہ اللہ کی بہت، بیوی کو مارنا تو دور کی بات، کتے پر رحم ہے، آج بیویوں کو مار کر رہ نہیں آتا۔ دنیا کے اندر اللہ نے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا وعاشروہن بالمعروف۔ یسپی کی اگر بیٹی ہے یا ڈی سی کی بیٹی ہے، وہ کہے کہ دیکھو میں ڈی سی ہوں اور میری بیٹی ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ تو کون سا ایسا داماد ہے ارے جاؤ جی سسرے صاحب آج تو جو ٹھوکوں گا تمہاری بیٹی ہے کوئی وہ تمہارے ڈی سی صاحب کی بیٹی ہے، جو بولے وہ سن دو، کھانا بعد میں کھا دوں، جوتے اس کے لیے دیا۔ اللہ فرمایا کہ دیکھو تمہاری بیویاں مت سمجھو صرف یہ تمہاری بیویاں ہیں اور میرے بندیاں، میں سفارش کر رہا ہوں، میں خدا ہوں، وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو کتوں کو مارنے کا رحم آنے والا بیویوں کو کہاں مار سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نرم دل، رحم کرنے والا دل جو ہوتا ہے وہ بھی جنتی ہے، اور عطا کرنے والے ہاتھ، ماننے والے نہیں، عطا کرنے والے ہاتھ، یہ بھی صفات ہیں جنتیوں کے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اہل جنت کی جو صفات ہیں ہم اپنائیں، اور اہل دوزخ کی جو صفات ہیں اور جو شکایتیں ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب بنی، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہیں بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا